محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. صدق اللہ العلی العظیم. محترم عنایت اللہ خان صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا شمالی، ہمارے بہت ہی قابل احترام عمرہ اضلاع بنیر سوات شانگلہ، تمام نائب عمرہ صوبہ، ذمہ داران جماعت الخدمت فاؤنڈیشن کے فضل محمود بھائی اور ان کی پوری ٹیم، تمام والنٹیئر حضرات، خواتین، اساتذہ اکرام اور سوات کے اور اس کے ارد گرد کے اضلاع کے میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، میری بہت عزیز بیٹیوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں آپ کو عطا کرے. اور آج آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں اور آپ شوق کے ساتھ آئے ہیں. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور آپ جب آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ میں سے جو آگے بڑھنا چاہے گا انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کا ہاتھ پکڑ چکی ہے، آپ کو آگے لے کر جائیں گے، آپ کو پڑھائیں گے، آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ملک اور قوم کے لیے، امت کے لیے ایک سرمایہ بنیں گے انشاءاللہ. لوگ ناراض رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نوجوان نسل ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، یہ ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نوجوان نسل کے سر پر ہاتھ کس نے رکھا ہے؟ کس نے ان کے مسئلوں کو جانا ہے اور سمجھا ہے؟ کس نے یہ کام کیا ہے کہ وہ یہ محسوس کر سکیں کہ پاکستان میں جو گھرانے موجود ہیں وہ عام لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. ان کے والدین محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، بیرون ملک جا کر خدمات انجام دیتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. لیکن پاکستان میں تعلیم جیسی چیز ایک ایسی چیز بن گئی کہ کاروبار بن گئی. تعلیم جیسی چیز ہے کہ خریدو اور فروخت کرو، اور اتنا مہنگا کر دیا تعلیم کو کہ خاص طور پر جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ لوگوں کی دسترس سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے. پاکستان میں 2.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں جن کی عمریں 5 سے 16 سال ہیں، جن کو اسکول میں ہونا چاہیے. پاکستان میں ہر 9 میں سے 8 اسٹوڈنٹس اعلیٰ تعلیم تک نہیں پہنچ پاتے. صرف 12% ہیں جنہیں اعلیٰ تعلیم ملتی ہے. اس کے کوئی اسباب ہوں گے نا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ ان باتوں پر غور ہی نہیں کرتا. انہیں بس اپنی سیاسی نعرے بازی چاہیے، کچھ پروجیکٹس کا اعلان کر دیں، کچھ ڈیولپمنٹ کے کام کر دیں، کچھ سڑک بنا دیں، کوئی پل بنا دیں، اور یہ بتا دیں کہ جناب ہم نے بہت کام کر لیا. لیکن قوم بنانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا سرمایہ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر خیبر پختونخوا کے منرلز، بلوچستان کے منرلز، اس کے حوالے سے ہماری حکومت بہت زیادہ بڑھ بڑھ کر بات کر رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے منرلز کو خریدے گا، چائنا خریدے گا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑے ایسٹ ہیں. یقیناً یہ ایسٹ ہوتے ہیں منرلز، لیکن قوم کا اصل ایسٹ وہ منرلز نہیں ہوتے جو پہاڑوں میں دبے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا اصل ایسٹ وہ منرل ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ اثاثہ ہے جو آج اس گراؤنڈ میں موجود ہے. الحمدللہ یہ ہے ہمارا اثاثہ. اگر اس پر انویسٹمنٹ کی جائے گی، ان کو پڑھایا جائے گا، ان کو آگے بڑھایا جائے گا، ان کو جدید تعلیم دی جائے گی، ان کو ٹیکنیکل تعلیم دی جائے گی، ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں اکوپڈ کیا جائے گا، تو یہ ان تمام منرل سے کئی 100 گنا زیادہ طاقتور ثابت ہوں گے اور ملک کی معیشت کو آگے بڑھائیں گے. ان میں ہے پوٹینشل، جس پوٹینشل کو ضائع کیا جا رہا ہے.
تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے حکمران طبقے سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تعلیم کو کاروبار مت بناؤ، ہمارے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے تعلیم اور تعلیمی اداروں کو کھول دو اور طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کرو۔ یہ طبقاتی نظام تعلیم کیا ہے میرے نوجوانوں، آپ کا سمجھنا ضروری ہے۔ طبقاتی نظام تعلیم اس کو کہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ تعلیم کا معیار دولت کی بنیاد پر طے کریں کہ جو بلینئرز ہیں ان کی تعلیم الگ، جو ملینئرز ہیں ان کی تعلیم الگ، مڈل کلاس کی تعلیم الگ اور لوور مڈل کلاس اور غریب کی تعلیم الگ۔ اس کے نتیجے میں ایک قوم نہیں بن سکتی، اس کے نتیجے میں ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، استحصال ہوتا ہے۔ آپ محروم اتنے محروم لوگ پیدا کرتے ہیں اور چند لوگوں کو آپ آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دنیا میں آنے والا کوئی بچہ اور بچی نہ فطری طور پر، نہ خود آپ سے آپ کوئی بہت بڑا ذہین اور نہ آپ سے آپ کوئی بہت بڑا کن ذہن ہوتا ہے۔ یہ ماحول ہوتا ہے جو ان کی ذہانت کو پرکھتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے۔ یہ مواقع ہوتے ہیں جو لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب آپ مواقع ختم کر دیتے ہیں، جب امکانات ہی ختم کر دیتے ہیں، جب لوگوں کو اس ریس میں شامل ہی نہیں کرتے جو آگے بڑھنے کی ریس ہے، تو پھر آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان پازیٹیو کام کر سکیں؟ لہذا ہم یہ تحریک لے کر چلے کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست جس کے پاس ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے وسائل موجود ہیں، ہم ان سے یہ وسائل اپنے نوجوانوں کے لیے حاصل کریں۔ ایجوکیشن کو فری ہونا چاہیے، ایجوکیشن کو معیاری ہونا چاہیے، الگ الگ تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ تمام یونیورسٹیوں، پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کی تمام جامعات میں اگر فل فری شپ کر دی جائے، کوئی پیسہ چارج نہ کیا جائے، تو یہ صرف 570 ارب روپے بنتے ہیں۔ اور اگر آئی ٹی کی فیلڈ میں ان نوجوانوں کو یہ فری کورسز جو ہم کروا رہے ہیں یہ گورنمنٹ کرانا شروع کر دے اور یہ لاکھوں کی تعداد میں بھی نوجوان اس میں آ جائیں اور ڈگری پروگرام بھی شروع ہو جائے اور یہ 100% فری ہو، تو یہ سال میں 600-700 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں چاروں صوبوں کا تعلیمی بجٹ بنا لیں تو یہ 2100 ارب روپے بنتے ہیں۔ یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ یہ کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، یہ لوٹ مار کی نظر ہو رہے ہیں، یہ جعلی بھرتیوں کی نظر ہو رہے ہیں، اور جو سرکاری ادارے ان کو یہ تمام کی تمام چاروں صوبائی حکومتیں تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ میں کے پی کے وزیر اعلیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پچھلے وزیر اعلیٰ سے بھی پوچھا تھا، وہ اب نہیں ہے، لیکن جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس کا 12واں سال ہے حکومت کا اس صوبے میں، ہمیں جواب دیں کہ اس صوبے کے تقریباً 50 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں جن کی عمریں 5 سے 16 سال ہیں۔ آپ سے پوچھا نہ جائے کہ 12 سال میں آپ نے کیا کیا؟ آپ سے سوال کریں گے اور یہی نوجوان سوال کریں گے جنہیں آپ زندہ باد مرد آباد کے پیچھے لگا دیتے ہیں، جن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہماری تعلیم کے لیے کیا کیا، آپ نے ہماری یونیورسٹیوں کے لیے کیا کیا۔ آئی ٹی کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، کون سے کورسز ہمیں کروائے ہیں، ہمارے ڈگری پروگرام میں ہمارے عام نوجوانوں کے لیے آپ نے کیا رکھا ہے؟ اور یہ ہر صوبے کا نوجوان، ہر صوبے کا بچہ اپنے صوبائی حکومت سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کیسے ہمیں نظر انداز کر سکتے ہیں، کیسے ہمیں ایک طرف رکھ کے آپ اقتدار اپنا بڑھا سکتے ہیں اور چڑھا سکتے ہیں۔
اور کیا سرگودا اور ملتان. اور پھر جب میں مالاکنڈ پہنچا تھا تو اصلاً تو آپ کا یہ ٹیسٹ پورے مالاکنڈ کا تھا، لیکن اتنا بڑا پریشر تھا کہ 2 حصوں میں کیا. اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اس وقت بھی اس گراؤنڈ سے باہر بھی ہزاروں طلبہ و طالبات اور نوجوان موجود ہیں. آپ کے ٹیسٹ کے بعد ان کا بھی ٹیسٹ لیا جائے. کوئی خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، سب کو پیپر ملنا چاہیے. سب پڑھیں گے انشاءاللہ، سب پاس کریں گے انشاءاللہ. سب کو جو پاس ہوگا اس کو 100% جو پاس ہوگا انشاءاللہ اس کو 100% فری پڑھائیں گے. ایک کورس کریں گے، دوسرا کریں گے، تیسرا کریں گے، چوتھا کریں گے، جتنا چاہو گے پڑھائیں گے انشاءاللہ. اور یہ کوئی خیرات نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے. یہ حق آپ کا حکومت اور ریاست نہیں دیتی تو ہم اس سے مطالبہ بھی کریں گے اور اپنے حصے کا چراغ بھی جلائیں گے انشاءاللہ. جماعت اسلامی ان نوجوانوں کے ساتھ مل کر اس بنو قابل پروگرام کے ساتھ ہم اس نوجوان نسل کو جوڑ رہے ہیں جس میں کوئی قوم پرستی نہیں ہے، جس میں کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، جس میں کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ ایسی جنریشن زی ہے جو سب مل کر ان لوگوں کو تقسیم کر دیں گے جو ہمیں تقسیم کرتے ہیں اور خود متحد ہو کر ہم پر حکمرانی کرتے ہیں. یہ حکمران طبقہ یہ جاگیرداروں اور وڈیروں، خانوں اور سرداروں پر مشتمل ہے. یہ حکمران طبقہ سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر مشتمل ہے. یہ حکمران طبقہ سرمایہ داروں پر مشتمل ہے اور یہ ہمیں تقسیم کرتے ہیں. نوجوانوں پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بنی ہے. کوئی ہمیں پختون، مہاجر، پنجابی، سندھی، بلوچ میں تقسیم نہیں کر سکتا. ہم سب مل کر انشاءاللہ اس ملک کی خدمت کریں گے. عوام کا مسئلہ یہ نہیں ہے. ہم مثبت راہوں پہ چلیں گے. مجھے معلوم ہے اس وقت پورے پاکستان میں نوجوان نسل کے جسموں میں زہر اتارا جا رہا ہے، منشیات کا، ڈرگز کا. نوجوانوں ان گندگیوں سے دور رہنا اور پوزیٹیو کام کریں، اسپورٹس میں آگے بڑھیں، اچھا کھیلیں، اچھا پڑھیں اور اچھے طریقے سے اس ملک اور قوم کی خدمت کریں. اپنے والدین ان کی عزت کا خیال کریں، اپنے ملک کا خیال کریں. یہ ملک کسی جرنیل کا نہیں ہے، کسی بیوروکریٹ کا نہیں ہے، کسی سیاسی لیڈر کا نہیں ہے. یہ شہداء کا، جنہوں نے پاکستان کی خاطر خون بہایا تھا، یہ ان کا ملک ہے، ان کے وارثوں کا ملک ہے. یہ ان نوجوانوں کا ملک ہے جو اس گراؤنڈ میں بھرے ہوئے ہیں. آپ کا ملک ہے یہ، کسی جرنیل اور ڈکٹیٹر کا، کسی بیوروکریٹ کا اور کسی نام نہاد سیاستدان کا ملک نہیں ہے. نکل آؤ ان کے شکنجے سے اور اپنی قوت کو پہچان لو. ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے الائنس بنتے ہیں، سیاسی اتحاد بنتے ہیں، حکومتی اتحاد بنتے ہیں، اپوزیشن اتحاد بنتے ہیں. بہت اتحاد بنا لیے. ان اتحادوں نے پاکستان کو آگے نہیں بڑھایا. 78 سال میں یہ طبقہ پاکستان کو کچھ نہیں دے سکا. اب جماعت اسلامی نے واضح فیصلہ کیا ہے. ہمارا اتحاد ان نوجوانوں سے ہے، اس جنریشن زی سے ہے اور یہ جنریشن زی انقلاب لائے گی انشاءاللہ. ہمارا انقلاب تعمیری انقلاب ہے، تعلیمی انقلاب ہے، آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرنے، امید پیدا کرنے کا انقلاب ہے، پاکستان کو آگے لے جانے کا انقلاب ہے. اس لیے میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور اپوزیشن سے بھی کہنا چاہتا ہوں. ابھی یہ 26ویں ترمیم ہوئی تھی، آڑیاں جاڑیاں شروع ہو گئی تھیں، مسٹر مولانا کی ریل پیل شروع ہو گئی تھی، ٹی وی پہ کوریج شروع ہو گئی تھی. اختتام پہ کیا نکلا؟ عدلیہ پہ قبضہ ہو گیا. اب 27ویں ترمیم، اب اس میں بھی آنیاں جانیاں ہوں گی، اس میں بھی کوریج ہوگی. قوم کو کیا ملے گا؟ قوم کو کچھ بھی نہیں ملے گا. نوجوان کو کیا ملے گا؟ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لہذا پاکستان کو ترمیم کی نہیں، تعلیم کی ضرورت ہے. یہ جعلی ترمیمیں کچھ نہیں کریں گی. تعلیم دو، تعلیم دو، خیرات نہیں، حق دو. سب کو پڑھاؤ،
اور ایک معیار دو, اب یہ تحریک آگے بڑھے گی انشاءاللہ. اس لیے بنو قابل کے ساتھ جڑ جائیے, اس کے ایمبیسیڈر بن جائیے اور اس تحریک کے دست و بازو بن جائیے. انشاءاللہ آپ کو ہم لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے, آپ کو ہم کسی کو آپ کا استحصال نہیں کرنے دیں گے. انشاءاللہ آئیں مل کر کام کریں گے اور آگے بڑھیں گے. اور میں آپ سب کو, نوجوانوں کو, میری بیٹیاں یہاں موجود ہیں, حوصلہ ملتا ہے کہ یہ لوگ اتنی شوق سے یہاں پر پڑھنے کے لیے آئی ہیں. یہ میرے نوجوان موجود ہیں, یہ پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں, کچھ کرنے کے لیے آگے آئے ہیں. آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ 21, 22, 23 نومبر کو قافلوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, پہنچے مینار پاکستان. آئیں مینار پاکستان میں ہم نوجوانوں کا چارٹر پیش کریں گے, ان کے مطالبات پیش کریں گے, ان کے مستقبل کی امید بنیں گے اور ایک ایسا لائحہ عمل دیں گے جو پاکستان میں ایک گیم چینجر بنے گا, ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے. یہ جنریشن زی انقلابی جنریشن ہے, اس کو غلط راہوں پہ لگا دو گے, یہ تخریب میں آگے نکل جائیں گے, یہ پوزیٹیو کاموں میں آگے جائیں گے, تعمیری انقلاب برپا کریں گے. اس کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا ہے, اس کو کوئی ساتھ لے کر نہیں چلتا ہے. اس کی قوت کو, اس کے کرنٹ کو, اس کی پوٹینشل کو اور اس کی امیدوں کو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے اس ملک کا انشاءاللہ بیڑا پار کریں گے. اور اس قبضہ سیاست سے اور اس قبضہ سماج سے جو چند لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اس کو چھڑائیں گے انشاءاللہ. آئیے مینار پاکستان پہنچتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, کامیاب کرے. ان کو فوری طور پر ٹیسٹ کی کاپیاں پہنچائیں. کوئی بچہ, کوئی بچی رہنی نہیں چاہیے. سب پڑھیں گے انشاءاللہ, سب آگے بڑھیں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کے مستقبل کو سنوارے, اللہ آپ کی آخرت کو سنوارے, اللہ آپ کے ماں باپ کو خوش رکھے, ان کی آنکھیں آپ سے ٹھنڈا کرے. میری بیٹیوں, اللہ آپ کے نصیبوں کو اچھا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.